بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو ہنسی خوشی گزار رہے ہوں گے، اور روحانی وظائف کا ساتھ دیتے ہوئے روحانی وظائف کے پیارے پیارے وظائف کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا رہے ہوں گے۔ آج روحانی وظائف آپ کے لیے ایک الگ سا ایک خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس عمل کی برکت سے میرے وہ بہن بھائی جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ میں گارنٹی دیتی ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر دعا مانگتا ہے، آج نہیں تو کل اس کی دعا ضرور قبول کر لی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بندے کی دعا اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک بندہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ درود پاک نہیں پڑھتا۔ تو جب بندہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور ساتھ میں دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس بندے کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ نماز کا وقت تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد فوری طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہتا ہے، یا اللہ، اپنی جو عربی زبان ہے اس میں، کہ یا اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھ پر رحم فرما، مجھ سے راضی ہو جا، میری حاجت کو قبول کر لے، اور آمین کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے درود پاک پڑھا، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور تسبیح بیان کرنے کے بعد پھر سے اس نے درود پاک پڑھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تشریف لے کر آئے اور آ کر عرض کی، اے بندے، مانگ، تجھے دیا جائے گا، تو جو کچھ مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو بندے کا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مانگتا ہے اور کیا چیز ہے جس کو وہ بار بار مانگتا ہے۔ تو جب بندہ اپنی میٹھی زبان سے بار بار اللہ کو پکارتا ہے، بار بار دعائیں اور حاجتیں مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس کی فلاں حاجت جو وہ مانگ رہا ہے وہ کبھی بھی اسے نہ دینا، کیونکہ مجھے اس کا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا اس کی وہ دعا قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ پاک کو اس کا مانگنا، اس کا گریہ زاری کرنا بہت مقبول ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ بار بار مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور وہ ہے بھی اللہ کا پیارا بندہ، تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ ایک مانگتا ہے تو اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو بے اولاد اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹے کی خواہش کرتا ہے، اللہ پاک اسے بہت زیادہ اولاد سے نوازتا ہے۔ جو اپنے گھر میں خوشحالی کی التجا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں تک خوشحالی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے قدرت میں ہے کہ وہ کس بندے کو کتنا عطا کرے، کس بندے کو کس قدر عطا کرے۔ وہ جب چاہے بندے کو عطا کرتا ہے، جب چاہے بندے سے چھین لیتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے 17 محرم الحرام کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو بہت ہی زیادہ منفرد ترین حدیث مبارکہ سے
साबित शुदा कलामात हैं। इसकी फ़जीलत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी फ़जीलत सबसे पहले आपको मैं, बल्कि फ़जीलत मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, पहले आपको मैं वजीफ़ा बता देती हूँ कि आपने पढ़ना किस तरह से है और इस वजीफ़े को करना किस तरह है। कि 17 मुहर्रमुल हराम को भी आप कर सकते हैं और 17 से लेकर आप 30 मुहर्रमुल हराम तक भी ये अमल कर सकते हैं। पढ़ना है आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक, और ये कलामात आपने सिर्फ 33 बार पढ़ने हैं। किसी भी नमाज के बाद आपने 33 बार ये कलामात पढ़ने हैं। कलामात हैं, मैंने सामने आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर लिख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बदीअस समावाती या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुका। फिर से सुन लीजिए, या बदीउस समावाती या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुका। इसका तर्जुमा है कि ए आसमानों को पैदा करने वाले, ए जिंदा व जावेद, ए सारी कायनात का बंदोबस्त करने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। इसकी फ़जीलत में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि एक आदमी ने दुआ की तो ये कलमा कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि इसने किस चीज़ के साथ दुआ की है? इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह को इसके इस नाम से पुकारा है कि जब इस नाम से पुकारा जाता है तो वो दुआ कबूल फरमाता है। ये अल अदबुल मुफरद किताब में ये हदीस मुबारका मनकूल है। इसके अलावा हदीस की बुक्स में भी ये रवायत, ये हदीस मुबारका मिलती है। बहुत ही मुजरब तरीन अमल है। 33 बार इन कलामात के साथ जब आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। अब मेरे वो बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आप सब की तमाम हाजतें मुरादें पूरी करे। अल्लाह पाक आपको अपनी जनाब से बेशुमार रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक जब देने पे आता है तो अपने बंदों को खूब नवाजता है। तो मेरी दुआ है कि ए बारी ताला, उन मेरी बहनों की झोलियां भर दे जो हर वक्त उससे मांगती हैं। मेरे उन भाइयों की झोलियां भर दे। मेरे उन बुज़ुर्गों की आँखों को ठंडक अता फरमा दे जो हर वक्त मदीना तैयबा की ज़ियारत को तरस रहे हैं। मेरे उन परेशान हाल भाइयों की मदद कर दे जो बेरोज़गार हैं, और मेरी उन बहनों की मदद कर दे जो बे औलाद हैं और तुझसे हर वक्त मांगती हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।